حالانکہ گھوڑے اللہ کی مخلوق ضرور ہے، مگر یہ غلام اپنے مالک مجازی کے ہیں، ان کو ایک انسان کی خدمت میں دیا گیا۔ وہ انسان معمولی سا چارہ کھلاتا ہے، کچھ پانی پلاتا ہے، یہ اس کی خدمت ہے۔ اور ایسا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کے اشارے پر کوئی پرواہ نہیں، ہانپ رہے ہیں، ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، دوڑ رہے ہیں، بڑے بڑے جتھوں میں داخل ہو رہے ہیں، صبح کے وقت دشمن کے علاقے میں شبخون مار رہے ہیں۔ یہ گھوڑے کا شکر کس کا؟ مالک مجازی کا۔ اور انسان جو اللہ کا غلام ہے، اللہ اس کا حقیقی مالک ہے، کھلاتا پلاتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے، تو انسان کا ذکر کس اسلوب میں کیا گیا؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا نا شکر ہے۔ گھوڑے کا شکر دیکھ لو اور انسان اپنا شکر دیکھ لے۔ گھوڑا مالک مجازی کا ہی شکریہ ادا کر رہا ہے، ہر مہم میں داخل ہو رہا ہے، ہر مشکل برداشت کر رہا ہے، اور انسان اپنے مالک حقیقی کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا مجرم انسان وہ ہے جس کو اللہ دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، مگر فلاں مشکل کشا، فلاں داتا، فلاں رازق، فلاں یہ اور فلاں وہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار، اس کے رازق ہونے کا انکار، اللہ کی مخلوق کے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والا، یہ کیسا شکر ہے؟ شکر کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس کی جو نعمت اس کی طرف منسوب کر دی جائے۔ یہ ہر نعمت اللہ کی اور اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دینا، یہ حقیقی شکر ہے۔ ورنہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے، فرمایا کسی ایک ہی جملے سے وہ بندے کافر ہو گئے۔ جنہوں نے کہا اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے، ان کے ایمان میں نکھار آ گیا، سے ایک ہی جملے سے ان کا ایمان تر و تازہ ہو گیا، شاداب ہو گیا۔ یہ حقیقی شکر ہے، ہر نعمت اللہ کی، اللہ کی طرف منسوب کرو، حقیقی شکر ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اس انداز سے شکر ادا کرو کہ ہم اور دیں گے۔